زاہد فخری بہت اچھا کلام لکھا ہے، درود و سلام کے حوالے سے لکھا ہے اور کہہ دیا ہے کہ کب کب درود پڑھنا ہے، اشعار پہ غور کیجئے گا اور سبحان اللہ کہتے جانا۔ میں نے سنا ہے کہ اگر شعر کا ترجمہ کر کے شعر سنایا جائے تو لطف ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے لطیفہ اور شعر یہ دو ایسے مضمون ہیں، ان کو تشریح میں نہیں بس بیان کر دیا جائے تو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ شعر کو کیسے سمجھتے ہو۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور سفر کا آغاز جب کروں میں، سفر کا آغاز جب کروں میں تو میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی۔ اور خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے۔ قلندر لاہوری اقبال، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ ہوتا یہی رہا ہے، آج بھی دیکھیں، پہلے تھیوری ہوتی ہے پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے، مگر میرے حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ پہلے پریکٹیکل 40 سال، پہلے 40 سال پریکٹیکل ہوا ہے، بعد میں قرآن اتارا ہے، اور جو حضور کرتے رہے وہی رب قرآن فرماتا رہا، وہی قرآن میں نازل کرتا رہا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، قد جاءکم من اللہ نور، حضور کے چہرے کی بات ہو تو والضحیٰ واللیل، زلفوں کا تذکرہ، یاسین، ورفعنا لک ذکرک، محبت وحی آسمانی، ورد آیات قرآنی، قاسم نمائے ربانی، واقف اسرار رحمانی، عالم علوم عرفانی، سید و سردار کل، مرکز دیدار کل، قافلہ سالار کل، حامل اوصاف کل، مصدر انوار کل، سرور کونین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، حسن کائنات، جان کائنات، عظمت کائنات، نور کائنات، دانہ سبل، مولا کل، ختم الرسل، حسن کائنات، نور کائنات، اول و آخر، ظاہر و باطن، رحیم و کریم، حسیب و مجیب، حسیب و مجیب، قاسم و محمود، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، ابتدا انتہا، مبتدا مقتدا، گلے گلزار آمینہ، گلے گلزار آمینہ، گلے گلزار آمینہ، گلے گلزار آمینہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی، قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے بلند آواز میں کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور اونچی، اگر یہاں سارے ایک ایک تسبیح بھی پڑھ لیں تو مجھے بتائیے نا ذرا، ہزاروں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جب یہ سلام پیش کیا جائے گا تو کیا حضور نہیں فرمائیں گے فیصل آباد سے دیوانے درود و سلام کے گجرے نشاور کر رہے؟ اور یہ تو عبادت وہ ہے
نماز کا نہیں پتا قبول ہو یا نہ ہو، روزوں کا نہیں پتا ہو نہ ہو، درود وہ عبادت ہے قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہیں ہم، روزے رکھتے ہیں ہم، مگر جب درود کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اے مولا تو ہی بھیج، ہم کہہ دیتے مولا تو ہی بھیج، اور جب رب بھیجے گا تو پھر وہ کتنا قبول ہوگا۔ تو پھر ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ، اٹھائیے ہاتھ اور بلند آواز میں کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، درود بھیجوں۔ حیران کے کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخلے حیات تجھ سے، شجر پہ برگو ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی، کالج، اسکول، یونیورسٹی، مسجد، جامعہ، پھر حصول کام کے لیے نوکری، پھر شادی ہوئی، بچے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے بچوں میں بیٹھ کر بھی بادشاہ کی کہانی نہیں، ملکہ کے قصے نہیں، جن اور پری کی باتیں نہیں، میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں۔ اور وقت آ گیا وہ غازی ممتاز حسین قادری کو یاد کرو ذرا، فیصل آباد کے غیور سنی نوجوانوں، جب تیر کمان کی کھینچا تانی کی جاتی ہے اسے کشاکش کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں، اور کشاکش خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد مقطع پڑھ رہا ہوں، آخری شعر، 1-2 منٹ ہے میرے پاس، اور آپ کی توجہ چاہیے۔ جانا تو ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے چکھنا ہے، اور جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اسے ذائقہ بھی میٹھا لگے گا، کیونکہ چکھنا جو ہے، اور جس نے بد اعمال کیے ہوں گے اسے ذائقہ بھی کڑوا ہی لگے گا۔ اور میرا اور آپ کا یہ یقین کامل ہونا چاہیے، فرشتہ آئے گا، کچھ نہیں چاہیے، اور بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اور اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود اللہم صلی علی محمد اللہم۔ یہاں پہ اختتام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا، درود و سلام کا گلدستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مولانا محمد جمیل قادری کا شعر میں نے پڑھا تھا، مگر تشریح کر دوں اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ نے کہا عابد خیال یہاں تک نہیں، سے آگے چلو۔ کہا حضور کہاں؟ کہا یہ بھی کہو کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، اور یہ قبر میں جب پہنچیں گے یہ تب کی بات ہے، اور اس پہ آواز بہت اونچی آنی چاہیے۔ اصالِ ثواب کے لیے یہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں، قبر میں جائیں گے، علماء موجود ہیں، پوچھئے ان سے، فرشتے آئیں گے، کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور آخری اور لازمی سوال، حضور جلوہ فروز ہوں گے، رخ سے نقاب ہٹے گا، اور فرمائیں گے فرشتے بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، جو کرتے ہوں گے وہی کہیں گے، ہم تو جیسے ہی چہرہ دیکھیں گے لبوں پہ یہی ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
وصحبه حضور کی آل کا واسطہ دیتا ہوں. اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے. ہزاروں مرتبہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں ہو گیا. آخری دفعہ مل کے بلند آواز میں کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. بس بالکل سرات سے یہی وظیفہ لب پہ ہوگا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صدائے